اور دروازے بند کرنے کے باوجود اور کھڑکی بند کرنے کے باوجود آ جاتی ہے فطروں کی چنگاری اور فطروں کی بوچھار تمہارے گھروں میں پہنچ جائے. میرے بھائیوں، آج کی میری تقریر کا عنوان بھی دیجیے، موجودہ دور کے بڑے بڑے فتنے کیا ہیں اور ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے. بڑا اہم ٹاپک ہے. میں جانتا ہوں رات کا آخری وقت ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے ایک مقرر کے لیے رات کو 1 بجے 1:30 بجے تقریر کرنا. اسے تقریر سنانے سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے یہ نیند کا ٹائم ہے، آرام کا ٹائم ہے، لوگوں کو میں کیا سناؤں کہ وہ یہاں پہ ٹھہر جائیں، تھم جائیں، رک جائیں. مگر میں آج آپ کے سامنے بڑے اہم ٹاپک پر بات کر رہا ہوں. اس دور کے بڑے بڑے فتنے کیا ہیں، غور سے سنیے گا، انشاءاللہ کچھ باتیں آپ یہاں سے لے کے جائیں. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی چیزوں کا فتنہ. کبھی غور کرنا، بڑے بڑے کالجوں میں آپ کا بیٹا بھاگلپور میں پڑھ رہا ہے، آپ کی بیٹی کلکتہ میں پڑھ رہی ہے، قرآن سے دور ہے، وہ حدیث سے دور ہے، علماء سے دور ہے، دین کے علم سے دور ہے، مدرسے سے دور ہے. آپ کا وہ بیٹا، آپ کی وہ بیٹی، آپ کو لگ رہا ہے صاحب وہ تو میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے، وہ تو انجینئرنگ کی تیاری کر رہی ہے. آپ کے اس بیٹے اور بیٹی کے اندر سلو پوائزن ڈالا جا رہا ہے، اسلام سے نفرت. آپ کی بیٹی کلکتہ میں 3 سال رہنے کے بعد جب گھر آتی ہے، اسے نقاب اچھا نہیں لگتا، اسے پردہ اچھا نہیں لگتا، باہر نکلنے لگتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا نقاب پہ نکل، کہتی ہے ماں تو کیسی پرانے دور کی بات کرتی ہے، میں پڑھی لکھی لڑکی ہوں، میں میڈیکل کی تیاری کر رہی ہوں، میں انجینئرنگ کی تیاری کر رہی ہوں، مجھے پردہ کی کیا ضرورت ہے. لڑکا بھاگلپور میں میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے، مسجد سے دور ہے، علماء سے دور ہے، دین سے دور ہے. اس کے گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں چل جلسے میں چل، تقریر سن لے. کہتا ہے مجھے جلسے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بہت نالج ہے. میرے پیارے بھائیوں، ایک بڑی تعداد میں ہمارا نوجوان ایسا تیار ہو رہا ہے جس کے دل میں نہ اللہ کی محبت ہے، نہ رسول کی محبت ہے، نہ علماء کی محبت ہے. ہاں وہ میڈیکل کا بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے، وہ انجینئرنگ کا بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے، وہ بہت پیسہ کما رہا ہے، وہ دنیا کا بہت بڑا جانکار ہے، اس کے پاس والی ڈگری کی بڑی نالج ہے، مگر دین کی اس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. وہ لوگوں تمہیں دنیا کی تو بہت نالج ہے، بہت جانکاری ہے، مگر دین کے معاملے میں تم بالکل لاپتہ ہو. اس آیت کی تفسیر میں امام سفیان ثوری کہتے ہیں وہ لوگوں، بعض لوگ اتنے عقل مند ہوتے ہیں، اتنے جینیس ہوتے ہیں، اگر وہ سونے کے سکے کو اپنے انگلی کے ناخن پر رکھ لیں تو اپنی انگلی کے ناخن پہ رکھ کر کے وہ سونے کے سکے کا وزن بتا دیں گے. وما کان یصلی رکعتین، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس کو طریقہ نہیں آتا ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آج کتنے نوجوان لڑکے آپ کو مل جائیں گے، کتنی نوجوان لڑکیاں آپ کو مل جائے گی، بڑی پڑھی لکھی ہے، بڑی قابل ہے، لیکن 2 رکعت نماز کا طریقہ تو چلو نہیں بتا پائے. ایسی نالج کس کام کی ہے؟ معاف کرنا، کسی کو اگر یہ لگتا ہے عبدالغفار صاحب ہائر ایجوکیشن کے خلاف ہے، اعلیٰ تعلیم کے خلاف ہے، میڈیکل کی تعلیم کے خلاف ہے، انجینئرنگ کی تعلیم کے خلاف ہے، واللہ آپ نے میری بات کا مطلب نہیں سمجھا. میرا تو خود ارادہ ہے، اللہ نے توفیق دی اپنی بیٹی کو انشاءاللہ ڈاکٹر بناؤں گا اگر اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوں. میں اعلیٰ تعلیم کے خلاف نہیں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم کا بیٹا کل جب ڈاکٹر بن کر کے آئے تو ایک مسلمان ڈاکٹر بن کر کے آئے. اس کا مقصد صرف مریضوں کی جیب سے پیسہ نکالنا نہ ہو. وہ جب مریض کا علاج کرے تو مریض کو دوا دیتے وقت کہے کہ بھائی دیکھو میں ڈاکٹر ہوں، میں تمہیں دوا دے رہا ہوں، مگر شفا دینے والا اللہ ہے، اس سے لو لگانا، اس سے دعا کرنا، اور ساتھ میں دوا کھانا، تمہیں آرام مل جائے گا. میں چاہتا ہوں میری قوم کا بیٹا IPS آفیسر بنے، پولیس کا آفیسر بنے، اور جب نماز کا ٹائم آئے مسجد کے باہر پولیس کے آفیسر کی جیپ کھڑی ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، اور دنیا دیکھے کہ ہاں ایسے بھی پولیس آفیسر ہوتے جو اللہ سے ڈرنے والے. میں چاہتا ہوں میری قوم کا بچہ ایسا وکیل بنے جو پیسے کے لیے وکالت نہ کرے، جو حق اور انصاف کے لیے وکالت کرے، جو جج کی کرسی پر بیٹھے تو عہدے اور لالچ میں فیصلہ نہ کرے، حق اور انصاف کا فیصلہ کرے. میں چاہتا ہوں میری قوم کا بچہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرے مگر ساتھ میں اس کے پاس دین کی بھی نالج. اور اس لیے میں کہتا ہوں جلسے آپ نے بہت کرا لیے،
اللہ کے واسطے اب تھوڑی سی توجہ اپنے قوم کے بچوں کو دینی تعلیم، بنیادی دینی تعلیم پر دینے پر بھی آپ مدرسے تو بھائی مدرسے تو غریبوں کے ہو گئے، مدرسے میں امیر کہاں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے؟ جس کی آمدنی مہینے کی 20,000 ہے وہ مدرسے میں بچوں کو بھیجنا نہیں چاہتا. صاحب میرا بچہ غریب بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، وہ کہاں بھیجے گا؟ کانوینٹ میں بھیجے گا. ابھی آپ نے ویڈیو دیکھا راجستھان کی دھرتی پر مسلمان لڑکیاں اسکول میں سوریہ نمسکار کر رہی ہیں. اسلام والشمس والقمر تجری لمستقر لها. اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سوریہ کو نمسکار نہیں کرنا ہے. سوریہ اللہ کی مخلوق ہے، سورج اللہ کے حکم سے چلتا ہے، ہمیشہ پورب سے نکلتا ہے، پشچم میں ڈوبتا ہے. جس دن میرا سورج آج تجھے پشچم سے نکلنا ہے اسی دن قیامت قائمہ ہو جائے گی. سورج کی مجال نہیں ہے اللہ کے حکم سے سطح بھی کر سکے. میرے بھائی ہم سوریہ کو نمسکار کریں. آج ہماری قوم کا بچہ سوریہ کو نمسکار کر رہا ہے. ہماری قوم کی بچیاں جا کر کے کسی غیر اللہ کی دیوی کی پرستش کر رہی ہیں، اس کے منہ سے ایسے نعرے نکلوائے جا رہے ہیں. تو ہے ہم پر، لعنت ہے ہم پر. ہمارا بچہ جاہل مر جائے، بغیر پڑھے لکھے مر جائے، یہ بہتر اس بات سے کہ وہ شرک کر کے دنیا سے جائے. کانوینٹ میں ہمارا بچہ 25 دسمبر کی تاریخ آتی ہے، کرسمس کا تہوار آتا ہے، کانوینٹ میں ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے سانتا کلوز آتا ہے، بچوں کو چاکلیٹ دیتا ہے. بچے کے دماغ میں فٹ کیا جا رہا ہے آج چاکلیٹ مل رہی ہے. کیوں مل رہی ہے بھائی؟ آج کرسمس ہے. یہ کرسمس کیا ہے؟ آج گاڈ کو بیٹا پیدا تھا. آپ کے بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ آج گاڈ کے بیٹے کا برتھ ڈے ہے. اللہ اکبر. ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، کوئی اس کے برابر. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو میرے بھائیوں. اپنی مسجدوں میں اچھی تنخواہ کو مکتب میں پڑھانے کے لیے رکھو. اور آپ کا جو بچہ کانوینٹ میں جاتا ہے، آپ کی جو بچی اسکول میں جاتی ہے، 1 گھنٹے کے لیے صحیح، 1.5 گھنٹے کے لیے صحیح، 2 گھنٹے کے لیے صحیح، اپنے بچوں اور بچیوں کا مکتب کا انتظام. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، چلو میرے ساتھ حیدرآباد کی سرزمین پر، چلو میرے ساتھ بنگلور کی سرزمین پر، چلو میرے ساتھ ممبئی کی سرزمین پر. میں دکھاتا ہوں آپ کو. اسکول میں پڑھنے والے بچے مسجدوں میں 1 گھنٹہ آ کے پڑھتے ہیں اور ان کو ساری نماز کی دعائیں یاد ہیں، ان کو عقیدے کی موٹی موٹی باتیں یاد ہیں، انہیں معلوم ہے اللہ کون ہے، انہیں معلوم ہے رسول کون ہے، انہیں معلوم ہے صحابہ کون ہے. میرے بھائیو اپنے بچوں کو یہ تعلیم. فطروں کا دور. حالات اس لیول پر پہنچ گئے. ہمارے اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی، اس کے بارے میں نیوز آئی کے ساتھ وہ غیر مسلم ہو گئی. اچھا اللہ کا شکر ہے کہ اس لڑکی کا تعلق ایسے مسلک سے تھا جس مسلک کے لوگوں نے باقاعدہ اسٹیج پر یہ نظمیں پڑھی ہے کہ میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں. جس مسلک کے اسٹیج سے یہ دی گئی کہ میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں ہوں، اور اہل حدیث مسلک کا مذاق اڑایا گیا اور اپنی قوم کو بتایا گیا تم ہندو ہو جانا مگر وہابی مت بننا. آج اس قوم کی 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی آج اسلام کا دامن چھوڑ دیتی ہے. ہم اس قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ابھی آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھا ہوگا فیس بک پر، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان لوگ پکڑتے اور کہتے کون؟ اعلیٰ حضرت زندہ باد، بول وہابی مرد آباد، بول فلاں کافر. اس مسلمان کو دوسرے مسلمان لوگ پکڑ کر کے اس سے یہ نعرے لگواتے ہیں. اگر یہی اسلام ہے تو جب ہمارے مسلمان کو غیر مسلم پکڑ کر کے اپنے مذہب کا نعرہ لگواتا ہے اور اس کی جو ہے موب لنچنگ کرتا ہے تو کیوں روتے ہیں؟ وہی کام تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ. نفرت کی یہ پاٹھشالائیں بند کر دو میرے بھائی. تمہارے نبی نے بڑے پتھر کھائے ہیں مگر دلوں کو جوڑا ہے. تمہارے نبی نے بڑی تکلیفیں سہی ہیں مگر دلوں کو جوڑا ہے. تم اپنی پیٹ کی دکانوں کی خاطر آج لوگوں کو توڑ رہے. آج میڈیا میں آپ دیکھیں، میڈیا والوں کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ مسلمانوں میں کتنے سیکٹ ہیں، کتنے فرقے، کون وہابی ہے، کون دیوبندی ہے، کون بریلوی ہے، کون شیعہ ہے، سب پتا ہے میڈیا والے. میڈیا والے بھی بڑے ہوشیار ہیں. دوسرے مسلک کے علماء کو مائک لگا کے ان کے منہ میں مائک ڈال کے مجھے بتائیے آپ کا فلاں مسلک کے بارے میں کیا کہنا ہے، ان کے بارے میں کیا کہنا ہے، ان کے منہ سے اگلوانا چاہتے ہیں. میرے بھائیو اتحاد پیدا ہو. اور آؤ جب اتحاد کی بات آئی ہے
میں قرآن کی وہ آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اتحاد اگر پیدا کرنا ہے، یونٹی پیدا کرنا ہے، ایکتا پیدا کرنا ہے، قرآن نے طریقہ بتا دیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹنا، آپس میں تم اختلاف نہ کرنا، تم فرقہ بندی نہ کرنا. تمہیں اگر ایک ہونا ہے، تمہیں متحد ہونا ہے تو اللہ کی رسی کو تھام لو. اے اللہ تیری رسی کیا ہے؟ اور اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی اللہ کی رسی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انی قد فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، میں دو چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے نبی کی سنت ہے. ابھی آج میں جمعہ میں نے تیتریا میں پڑھایا، راستے میں مڈرو میں رکا، ایک صاحب پوچھنے لگے مولوی صاحب شب برات کا روزہ رکھنا کیسا؟ اہل حدیث پوچھ رہا ہے کہ شب برات کا روزہ رکھنا کیسا ہے. نوٹ کر لو میری بات، شب برات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اسلام میں. 15 شعبان کی رات کی فضیلت میں، اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں آئی. ہاں شعبان کا مہینہ، اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ سال بھر کے جو اعمال ہوتے ہیں بندوں کے، وہ اللہ کے سامنے اسی مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو شعبان میں. شعبان کا مہینہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، آپ روزہ رکھیے، جتنا روزہ رکھ سکتے رکھیے. ہاں اگر آپ 1 تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے تو 15 کے بعد مت رکھیے، کیونکہ 15 کے بعد آپ رکھیں گے تو رمضان کے روزے پر اثر پڑے گا. ہاں اگر آپ شروع سے رکھتے چلے آئے تو پورے شعبان میں آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن خاص طور سے 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں. اختلاف اگر ہو رہا ہے اس کو آج قرآن و حدیث سے رجب کا مہینہ گزرا، 27 رجب کی تاریخ آئی، بہت سارے لوگ 27 رجب کو ایک نماز پڑھتے ہیں، 7 صلاۃ الفیہ، 1000 رکعت نماز روزہ رکھتے ہیں. کہتے ہیں اس دن روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہمارے علماء بیٹھے پوچھو ان سے، معراج کا واقعہ آیا پیش اللہ کے نبی کے ساتھ، لیکن کون سے مہینے میں آیا، کون سی تاریخ میں آیا، کوئی کنفرمیشن نہیں ملتا ہے، کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے. سیرت کی کتابیں کہتی بہت اختلاف. آپ نے تاریخ مقرر کر. میرے پیارے ساتھیوں، آج یہ اختلاف بھی امت کے لیے بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے. اپنے اختلافات کو دور کرو اور آؤ اللہ کے نبی کی سپریم کورٹ میں لے کر کے آ جاؤ. یہ وہ سپریم کورٹ ہے جس کے ڈیسیژن کو ٹھکرانے والا مومن ہی نہیں رہ جائے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَا لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے نبی آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے سارے اختلافات میں اے نبی آپ کو اپنا جج نہ بنا لے، آپ کو اپنا فیصل نہ بنا لے اور آپ کی بات کو تسلیم نہ کر لے. مسلمان کی شان تو یہی ہونی چاہیے. مسلمان یہ پوچھتا ہے کہ صاحب رفع الیدین اللہ کے نبی اپنی زندگی کی آخری سانس تک کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، مجھے دلیل لا کے دو. مسلمان یہ سوال نہیں کرتا ہے، مسلمان بس ایک سوال کرتا ہے نبی رفع الیدین کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، حدیث سے ثابت ہے، بس بات خلاص، میں بھی کروں گا. مسلمان کے سامنے جب حدیث پڑھی جائے نبی نے ایسی نماز پڑھی، نبی نے ایسا کیا، مسلمان کا سر جھک جانا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں. اس کے بعد پھر بحث نہیں کرنا چاہیے. یہ مسلمان کی شان ہے اور اسی طریقے پر عمل کر کے ہم اختلافات کو ختم. اس دور کا بہت بڑا فتنہ شہوتوں کا فتنہ بن چکا ہے. مولانا معراج سلفی کی تقریرات نے سنی. آج عورتوں کا کیا حال ہے؟ گھر سے بغیر پردے کے جوان لڑکی نکل رہی ہے. بڑی عجیب بات ہے. 70 سال والی نقاب میں نکل رہی ہے اور 20 سال والی بغیر پردے کے نکل رہی ہے. اور معاف کرنا میرے بھائیوں، آپ کے یہاں کے جلسوں میں جو بہت ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہو رہی ہیں اس میں سے یہ بھی ہو رہی ہے. جلسہ کیا ہے؟ صاحب تہوار ہے. پورے گاؤں کی لڑکیاں میک اپ کر کے سج سور کر کے جلسے میں آ رہی ہیں اور جتنی عورتیں جلسے میں اس سے کہیں زیادہ راستے میں ہیں. اور راستے میں جوان لڑکیاں بھی جا رہی ہیں، جوان لڑکے بھی جا رہے ہیں. اور جوان لڑکے کبھی بائک کے ذریعے، کبھی سائیکل کے ذریعے، کبھی اپنی آوازوں کے ذریعے ان کو اپنے ہنر دکھا رہے ہیں. معاف کرنا میرے بھائیو، یہ بے حیائی ہے اور اسلام بے حیائی کا دین. آپ جلسے میں آئے ہیں،
जलसा बड़ी पाक जगह है, यहाँ कुरान और सुन्नत की बातों को सुनने के लिए आए हैं। आप अपनी बेटियों को पर्दे में भेजिए, और जब औरतें लड़कियां यहाँ आ जाएं, अपने पिंडाल में जाएं, बाजारों और सड़कों पे लाइन न लगाएं, और नौजवान लड़के भी पिंडाल में आकर तकरीर सुने। और अगर नहीं सुन सकते, जाके अपने घर बैठे। ये सड़कों पर आवारा गर्दी करना ये जलसों के मकसद के खिलाफ है, शहवतों का फितना है, बेहयाई का फितना है। आज हमारी मुसलमान लड़कियों की जब शादियां होती हैं, आप देखें शादियों में किस तरीके के ड्रेस पहने जा रहे हैं, साड़ी, लहंगा और ऐसे सूट और ऐसे फ्रॉक जिसमें पूरी आस्तीन नजर आ रही है, पूरा पेट नजर आ रहा है, पूरी पीठ नजर आ रही है। और ऐसा कपड़ा भागलपुर की मार्केट से, कलकत्ता की मार्केट से, महगामा की मार्केट से, पाकुड़ की मार्केट से भाई अपनी बहन को ला के दे रहा है, और अपनी बीवी को ला के दे रहा है। ऐ मेरे भाई, तू कैसा भाई है? तू अपनी बहन को ऐसा बेगैरती का लिबास पहना रहा है। तू कैसा शौहर है? तू अपनी बीवी को ऐसा लिबास पहना रहा है। अकबर इलाहाबादी ने बड़ी सच्ची बात कही थी कि बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीवियां, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीवियां, पर जमीन गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। मेरे भाइयों, किसी कौम की औरतें उस वक्त बेहया नहीं होती है जब तक उस कौम के मुफ्त बेगैरत न हो जाए। जब मर्द बेगैरत हो जाएगा तो औरतें ऑटोमेटिक बेहया। अपनी गैरत की हिफाजत करो मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तीन लोग ऐसे कयामत के दिन अल्लाह ताला न तो उनको देखेगा, न उनसे बातचीत करेगा, न उनको गुनाहों से पाक साफ करेगा। नंबर 1 अल-आक़ुल वालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2 अल-मरातुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली और मर्दों की चाल ढाल अपनाने वाली औरत। और नंबर 3 अत-तय्यूस अल्लज़ी युक़िरु फ़ी आलिहिल खुबूस, वो बेगैरत मर्द जिसके घर में बेगैरती का काम होता और उसको कोई फर्क न पड़ता हो। शादी हो रही है, औरतों में खाना चल रहा है, खानदान के जवान लड़के